ہمیں اللہ سے دعائیں شروع کر دینی چاہیے ابھی سے کہ اللہ تعالیٰ حج قبول کر لے، اور قبول کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی ایک پاتھ میں ہے، اس کو ہمیں ابھی سے سیکھنا بھی ہے، فالو بھی کرنا۔ تو قبولیت حج کی دعائیں تڑپ کے ساتھ شروع ہو جائیں، اور پھر سوچیں اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے حج کی قبولیت اللہ کے یہاں ہونے کا، کہ انسان کو تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حج سے چاہتے کیا ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز صرف یہ تو نہیں کہ انسان کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے، کوئی ایکسرسائز کا نام تو نہیں ہے نماز، نماز تو اللہ تعالیٰ کو چاہ رہے ہیں۔ تو کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تڑپ پیدا ہو جانا، اور اس کے بعد اس تڑپ کے مطابق انسان کے اندر زندگی میں چینج آ جانا، یہ قبولیت نماز، قبولیت حج، یا جو بھی عبادت ہے اس کی قبولیت کا سائن ہوتا ہے۔ اور یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے، وہ ظاہر تک نہیں اپنے آپ کو محدود رکھتا، وہ اس کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، انالیسس کرتا ہے چیزوں کا۔ تو ہمیں بھی حج کی ان ڈیپتھ انالیسس کی ضرورت ہے، کہ ان ڈیپتھ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہ کیا سکتے ہیں۔ کچھ تو 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ ایسا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرض کر دیا کہ مال خرچ کر کے مجھ تک آؤ، پہنچو۔ تو ہمیں وہ سوچنا بھی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مجھ پہ کھول دیجیے حقیقت۔ تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ساری زندگی میں ایک چینج لاتے ہیں ان 5 دنوں کے اندر، جو میں جس کی طرف کچھ اشارہ کیا، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ڈسکنیکٹ ایک طور پہ کراتے ہیں، کہ جو تمہاری روٹین لائف چل رہی تھی اب اس سے تم ڈسکنیکٹ ہو، اور سوچو کہ تمہیں دنیا میں کیوں آئے۔ لیکن یوزلی جو ڈسکنیکشن ہوتے ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل زندگی میں مصائب آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اسموتھ لائف چل رہی ہوتی ہے، آل آف سڈن کوئی پرابلم زندگی میں کریٹ ہو گئی، مالی مشکل آ گئی، بچوں کی مشکل آ گئی، میرٹل ایشوز آ گئے۔ اب کئی بار انسان اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ کیوں ہوا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی لیے عموماً ہوتا ہے کہ انسان کو جگانا مقصود ہوتا ہے، کہ تھوڑی دیر اس روٹین لائف سے نکلو اور سوچو کہ میں دنیا میں آیا کیوں۔ یہ سب نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک حکمت ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ تو یہاں پہ بھی روٹین لائف سے ہٹایا جاتا ہے، اور 5 دنوں کے اندر خاص اعمال کرائے جاتے ہیں جو کئی عقل میں بھی نہیں آتے۔ بہت سارے عمل عقل میں آتے ہی نہیں ہیں حج کے۔ ایک دیوار ہے، اس کو پتھر مارے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہی میسج ہے کہ عقل نہیں، اس اللہ کی ماننی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے۔ تو ایک عادت بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے انسان فالو کرے۔ تو روٹین لائف سے ہٹایا، اس لیے نمبر 1 کہ انسان سوچے کہ میں دنیا میں آیا ہوں۔ اور بھی طریقے سے اس میں یہ سائنس موجود ہے، کہ جیسے انسان لباس اتار کے 2 چادروں میں آ جاتا ہے، تو ایک دن حقیقی طور پہ آنا ہے کہ انسان نے یہ لباس اتارنا ہے اور 2 چادروں میں یا 3 چادروں میں آ جانا ہے، اور وہ موت کا دن، اور ہو سکتا ہے وہ حج سے پہلے ہی ہو۔ یہ بھی فکر بندی کی بات ہے، یہ ایسی کوئی ایگزیجریٹ نہیں کی جا رہی بات، حقیقت ہے۔ تو موت کی فکر کہ اسی طرح کوئی شخص جہاں میقات تک تمہیں چھوڑے گا، کوئی حرم تک چھوڑے گا، سارے لوگ چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، صرف تم ہوگے، تمہارا اللہ ہوگا، تمہارے ایک تعلق ہوگا، اس کے تم اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے حج کر رہے ہوگے۔ تو اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، لوگ تمہیں 2 چادر ملبوس کر کے قبر تک تمہارے ساتھ جائیں گے، اور قبر میں مٹی ڈال کے سارے چلے آئیں گے، تم ہوگے اور تمہارا اللہ ہوگا، وہاں کوئی اور نہیں ہوگا، سارے ادھر ساری انسان کی جو ایکسکیوزز ہیں وہ ایک طرف ہوں۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، ریفلیکٹ کرنے کا وقت ہے، حج کے اندر باتیں کم سے کم کریں، ڈسکنیکٹ ہو جائے دنیا سے۔ اتنا انسان نے مال خرچ کیا ہے، کچھ لے کے آئے، ڈسکنیکٹ ہو جائے، وہاں گفتگو نہ کرے، بصوری گفتگو جو کرنی پڑے کرے، بس فوکس کرے کہ یہ کس لیے ہے حج، کوئی میسج لے کے آنا ہے، کوئی زندگی میں چینج لے کے آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مستقل ایک تعلق، ایک گفتگو چل رہی ہو دل کی دھڑکن میں، ہر دھڑکن میں انسان، ہر سانس کے ساتھ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ سے مانگ کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ حج آپ نے جس لیے فرض کیا، میں آپ کے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، آپ کا غلام حاضر ہوں۔ بتائیے کیا کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے دل کو تو دیجیے، میرے دل کو صاف
کر دیجیے، دل میں سما جائیے، دل میں آ جائیے، دل میں چھا جائیے، میں نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو چینج، آپ مجھ پہ مدد کیجیے، آپ میری ہیلپ کیجیے۔ اس طرح اللہ سے کنیکشن ہو، کمیونیکیشن ہو، ڈسکنیکشن ہو دنیا سے، 5 دن تو انسان ہو سکتا ہے۔ بنا میں موقع ملتا ہے، 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، حال چال، گفتگو، اعتراض، پتہ نہیں کیا کیا وہاں انسان کی عادت بن جاتی ہے بات کرنے کی، ان سب چیزوں سے ہٹے، کوئی اعتراض نہیں، کسی نے کیا کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کہا، وہ کہا، کھانا جلدی آیا، لیٹ آیا، کھانا ایسا ہے ویسا ہی، یہ زندگی، یہ حج کے ٹاپک، سب چیزوں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو، ضرورت کے مطابق کام کرے، بات کرے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، یہ ہے حج۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا بھی ہے کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی یاد کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ مفہوم ہے کہ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کو فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ تو جگہ جگہ جب حج کا تذکرہ ہے نا، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، بس کرو، بس کرو، تو یاد کیا ہوتی ہے؟ یہی کنیکشن اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حج اتنی فرض ہے، مجھے وہ میرے دل کو اتار دیجیے، میری زندگی میں چینج دے آئیے۔ تو ایک موت کی یاد، یہ میسج بھی کیا کہ میری الٹیمیٹ لائف نہیں ہے، میری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہر چیز میں ڈھل جانا ہے، تو میری زندگی میں ڈھل، مجھے پتہ ہے میں روز چہرہ دیکھ تو بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، میں اس کو جتنا میں کلر کر لوں، لیکن ایکچولی وہ ریئلٹی ہے، میری قوتیں ویک ہو رہی ہے میرے بچے، یہ ریئلٹی ہے، تو کس کو میں دھوکہ دے رہا ہوں؟ دوسرا میسج جو لے کے آنا ہے خاص طور پر، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اس دنیا کے آغاز کا جو باعث بنی نا چیز، وہ اللہ کی محبت۔ مختصر طور پر میں ذکر کر دیتا ہوں، قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب دنیا کی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو تمام مخلوقات کو آفر کی کہ کون میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تمام مخلوقات جس میں سب ہمارے جو نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا قرآن میں کہ پہاڑ ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو آفر کیا تھی؟ یہ امپورٹنٹ ہے، حج سے ریلیٹڈ ہے۔ آفر یہ تھی کہ کون میرے قریب ہونا چاہتا ہے، قریب کیوں؟ محبت کی وجہ سے، روح کے انسان پاس ہونا چاہتا ہے۔ لیکن وہ آفر کے اندر جو سیکنڈ پارٹ تھا نا، سیکنڈ پارٹ کیا تھا کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہے، قریب قربت کی آپشن ہے ورنہ اسٹیٹک نہیں، اگر قربت ہے تو دوری بھی ہے، اگر اس کی رضا ہے تو ناراضگی بھی ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، ان بٹوین نہیں ہے، یا آر یا پار، ڈو اور ڈائی۔ اب یہ جو آفر جب سب کو کی گئی نا تو تمام مخلوقات ڈر گئے، کس چیز کی؟ دوسری آفر، دوری بھی تو ہے، ابھی ہم اسٹیٹک ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ڈر گئے، انہیں کہا ہمیں ہم نہیں ایکسپٹ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حمل حل انسان اس آفر کو ایکسپٹ کر، کیوں؟ اللہ کی محبت کو اس میں اتنی شدت تھی، اتنا اسے شوق تھا کہ میں نے حسود اللہ کو پانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے ایٹ اینی کاسٹ، تو اس نے اس آفر کو ایکسپٹ کر۔ اب کوئی کہہ سکتا مجھے تو نہیں یاد میں نے آفر ایکسپٹ کی تھی، تو انسان بھول جاتا ہے، بچے کو پتا ہے، بچہ کئی باتیں ایسے کرتا ہے، بڑا ہو کے بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے تم نے آفر ایکسپٹ کی ہے میری محبت، اور پھر مجھ سے گفتگو ہوئی ہے، محبت کا بیچ ہمارے دلوں کے اندر ہے اللہ کی۔ اب اس کے اظہار کا، اس کو پنپنے کا موقع یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حج کے اندر، کہ میرا ایک حقیقی محبوب بھی تھا، کیونکہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے نا، کنسپچولائز کرتا ہے، آئیڈیلائز کرتا ہے،
رول ماڈل دیکھتا ہے تو اس کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہسٹری کے اندر اپنے حقیقی ایسے محبوب پیدا کیے ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنی زندگی کی ہر شے اللہ کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ ڈالے کہ یہ دیکھتا ہوں اس سے کتنی محبت ہے، انہوں نے پریفرنس اللہ تعالیٰ کو دے. بیٹے کی محبت، انہیں کہا ذبح کرو، انہوں نے ذبح کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جانور کو رکھ دیا لیکن وہ اس ٹیسٹ میں پورے ہوتے. انہوں نے کہا بیوی بچے کی محبت، انہوں نے کہا ایک بالکل بیابان میں چھوڑ کے آؤ. اس میں بعد گرمی کی حالت ہے اور بالکل وہاں پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، اور کہو بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کے آنا ہے وداؤٹ اینی کوئی ظاہری اسباب، کون کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے کہا کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ آپ کی محبت. بیوی نے کہا اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. بیوی نے بھی ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے. اور سوچیں اس گرمی کے اندر 5-10 منٹ کھڑے ہونا مشکل، وہ آپ وہاں پہ موجود ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اور اس وقت بچہ بچ رہا ہے. تو اس بلکنے کی حالت میں ممتا جوش میں آتی ہے اور ایک پہاڑی پہ صفا پہ چڑھتی ہیں کہ پانی نظر آئے، نہیں نظر آتا اترتی ہے، پھر صفا مروا پہ چڑھتی ہیں، پانی نظر آئے، نہیں نظر آتا، بھاگ رہی ہیں اس پوری کیفیت کے اندر. تو اسی دوران دیکھتی ہیں کہ جہاں پہ بچہ پاؤں مار رہا ہے وہ پانی جاری ہو، جو آج تک جاری. تو یہ سارے شاعر، ساری نشانیاں آج بھی وہاں موجود ہیں. وہ پانی بھی جاری ہے، پانی پینا ہے وہاں پہ. وہ کعبۃ اللہ بھی ہے جو کہ انہی دو باپ بیٹے نے جس کی تعمیر کی. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی نشانات بھی ہیں. وہ صفا مروہ بھی ہے، اور اسی سنت کی تکلیف میں ہم نے بھی وہاں پہ حج عمرے میں دوڑنا ہے. تو یہ صرف دوڑنا تو نہیں ہے، اس صرف چیزوں کو فالو تو نہیں کرنا، وہاں سے میسجز دینے کی. یہ محبوب ہے، یہ ہے زندگی. یہ تم نے وعدے کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہو. تم کوئی اسٹیٹک نہیں ہو، تم ڈو اور ڈائی کی حالت میں ہو، تم آر یا پار کی حالت میں ہو. تمہیں کامیابی ملے گی، ناکامی ملے گی، یہ کوئی ان بٹوین کچھ چیز نہیں ہے. تو انسان انالیسس کرے کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں. تو یہ سارا سوچنے کا ایکچولی وقت ہے. 5 دن سوچنے کے لیے، 5 دن سوچے انسان، اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے، میسج لے کے آنا. زندگی میں کوئی چینج آنی چاہیے. انسان جیسے جائے ویسے ہی آ جائے، اور وہاں پہ بھی بیٹھ کے انسان کئی بار گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، زبان سے، آنکھوں سے، تو اس چیز کو بینیفٹ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ابھی سوچنی ہے. میں نے آنکھوں کو قابو میں رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، کوئی غیبت نہیں سننی، کوئی کسی کے اعتراض ہو رہے ہوں وہ نہیں سننے. میں نے فوکس کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میری زندگی میں کیا چینج آتے ہیں. تو 2 میسج، موت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی محبت. اور تیسرا میسج یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کا کیا طریقہ. ٹھیک ہے، اللہ سے محبت ہے، اظہار کیسے ہو؟ تو وہ بھی حج عمرے کی عمل میں ہمیں اس کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے. کیا کہ انسان جاتا ہے، کعبۃ اللہ ہے، اب دیکھنے میں وہ ایک پتھروں کی ایک دیوار ہے، لیکن انسان اس سے گھوم رہا ہے. پھر پوچھے کیوں گھوم رہے ہیں؟ اللہ کی محبت، اس کے حکم کو فالو کرتے گھوم. اب اسی طرح کے اور اعمال کہ وہی جو میں نے ذکر کیا، کنکر مارا ایک دیوار کو. تو کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی خیز مند، کوئی عقل مند، کہ یہ کیا عمل ہے؟ تو اس کا آنسر ایک ہے کہ جو ذات ہم سے محبت کا اظہار کرانا چاہتی ہے نا، اس نے ہمیں یہ کہا کہ ایسے کرو. اگر یہ کرو گے تو اس سے تمہیں تمہارے محبت کا اظہار ہوگا. تو ایسے جیسے کوئی شمع کے پروانہ گھومتا ہے، تم نے بھی گھومنا. وہ ایک نشانی ہے کعبۃ اللہ کے، وہاں پہ اللہ کی تجلیات ہیں، اس کے گرد تم نے چکر لگا. تو ایک نشانی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ محبت کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا ویسے کر، سمجھ آئے یا نہ سمجھ، یہ ہمیں میسج دیا جاتا ہے. کئی بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دین کی ساری باتوں کی سمجھ پوری نہیں آتی، جس کی وجہ سے دین میں وہ یقین کامل انسان کو متزلزل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے
کہ ہر شخص ایک فیلڈ میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس، کوئی کسی فیلڈ میں. اب وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ ڈے ون پہ یا انیشلی کیا مجھے سب کانسیپٹ کلیئر تھے؟ تو آنسر ہے نہیں. ہاں، گریجولی کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے. تو اسی طرح دین کا بھی معاملہ ہے. انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، اس کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے تو دعا مانگتے ہیں، رب عزت نہیں علم، اللہ تعالیٰ مجھے علم دے، میرے علم میں اضافہ کر. پھر اس کی دعا آب زمزم کی دعا بھی ہے، اللہم انی اسالک علما نافعا، اللہ تعالیٰ میں نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں. تو علم تو انسان سے بڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جس نے سمجھا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ جہالت کی انتہا کو پہنچا ہو سکتا ہے. یہ علماء مشائخ کا یہ کنسنسس ہے اس بات. تو سیکھتا رہتا ہے انسان. سوالات کا پیدا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا آنسر نہ ملنا اس سے بھی نہ گھبرائے، کبھی مل جائیں گے. سرچ کرے، یقین نہ کبھی ڈاؤٹ. اب حج کے اندر ہی میسج ہے کہ کئی بار تمہیں سمجھ نہیں آئے گی میں عمل کیوں کر رہا ہوں. تمہیں یہ پتا ہے کہ کسی کو فالو کر رہا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہوں. اور کئی چیزوں میں حکمت ہے تو میں کھل بھی جائیں گے، علم دے دے گا. اسے علم لدنی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیتا ہے، ایک یقین انسان کو ملتا ہے. تو اس لیے کبھی اپنے ایمان کو